اسلامی اسکالر ہیں ہمارے پروگرام کا اکثر حصہ ہوتے ہیں، انتہائی خوبصورت گفتگو فرماتے ہیں۔ گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ میں شاہ صاحب خدمت میں جاؤں گا، ان سے جاننا چاہوں گا کہ اللہ رب العزت نے نبی کریم علیہ السلام کے فضائل اور خصائص کے حوالے سے قرآن پاک میں خود آقا علیہ السلام کا محبت کے ساتھ تذکرہ فرمایا، خود اللہ رب العزت نے آقا کے فضائل کو بیان فرمایا، اور ہمارے لیے سعادت کی بات ہے کہ آج ہم بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ جب ہم آقا علیہ السلام کے فضائل کی بات کریں تو آپ کے تو فضائل لامتناہی کمالات کے حامل ہے، جامع آپ کی شخصیت ہے، آپ کی سیرت ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الگ قسم کی خصوصیات دیگر انبیاء سے جو آپ کو فضیلت اللہ رب العزت نے عطا فرمائی، ان میں ایک عجیب آپ کی شان ہے کہ اللہ رب العزت نے خود فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ ہم آپ سے جاننا چاہیں گے، رحمت اس کا مفہوم بڑا وسیع ہے اور بڑا واسٹ ہے، تو ہم جاننا چاہیں گے کہ رحمت کہتے کسے ہیں، اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شان عطا فرمائی، یہ کیسی خوبصورت شان ہے، اس حوالے سے روشنی ڈالیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً آج بہت ہی روح پرور عنوان ہے، سچی بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک، آپ کا وہ ذکر خیر کہ جس کے بارے میں خود اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرًا، سبحان اللہ، اور اس کا معنی اور مطلب اللہ تعالیٰ نے خود بیان کیا۔ جبریل امین علیہ السلام یہ پیغام لے کر آئے کہ اذا ذکرت ذکرت معی، سبحان اللہ، جہاں جہاں میری ربوبیت کا ذکر ہوگا وہاں وہاں میرے محبوب کی مصطفیٰ کا ذکر ہوگا۔ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وَشَكَّ لَهُ مِنِ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَهَذَا مُحَمَّدٌ وَزَمَّ الْإِلَٰهُ اسْمَ النَّبِيِّ مَعَ اسْمِهِ اِذْ قَالَ فِي الْخَمْسِ الْمُعَذِّنُ أَشْهَدُ، کہ اللہ نے اپنے محبوب کے نام کو کیا شان عطا کی ہے کہ حمد سے اللہ کا اپنا نام محمود ہے، اسی حمد سے اللہ نے اپنے محبوب کا نام محمد تجویز فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، نام اسی سے اللہ نے آپ کا نکالا، اور فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے نام کے ساتھ اپنے محبوب کا نام شامل کر دیا کہ جب مؤذن 5 اذانیں کہتا ہے تو جہاں اللہ کا نام لیتا ہے ساتھ انہی اذانوں میں محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا ذکر خیر کرتا ہے۔ جی، تو یقیناً اللہ تعالیٰ نے آپ کا ذکر مبارک بلند کیا، تو آج ہم اس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اور آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کا کس انداز سے ذکر کیا، محبت اور انتہا درجے کے پیار سے، بلکہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتی ہیں، یہ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان خلق نبی اللہ علیہ وسلم کان القرآن، سبحان اللہ، یہ الفاظ ہیں صحیح مسلم کے کہ سارا قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق عالیہ کو ہی بیان کرتا ہے، یعنی آپ کے اوصاف کو بیان کرتا ہے، آپ کی عظمتوں اور عنایوں پنہائیوں کو بیان کرتا ہے۔ تو یقیناً حضرت قاضی سلیمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ بر صغیر کے وہ بزرگ ہیں کہ جن کے بارے میں ڈاکٹر عبداللہ صالح ہمارے استاد محترم جو صدارتی ایوارڈ یافتہ ہیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر 2 دفعہ، وہ انہوں نے ارشاد فرمایا تھا میں تعلیم دیتے ہوئے کہ بر صغیر کی تاریخ میں، اردو زبان کی تاریخ میں یہ پہلی باضابطہ کتاب ہے جو قاضی سلیمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ نے تصنیف فرمائی آپ کی سیرت مبارکہ پر، اور اس کا نام بھی انہوں نے اللہ کی رحمت سے اور اللہ کی رہنمائی سے یہی تجویز کیا، رحمت للعالمین، سبحان اللہ، سیرت رحمت اللہ علیہ وسلم۔ تو یقیناً آپ کی سیرت مبارکہ بحیثیت رحمت للعالمین، اللہ نے جیسے قرآن میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، جیسے اللہ خود رب العالمین ہے، قرآن ذکر للعالمین ہے، بیت اللہ ہدی للعالمین ہے، اسی طرح آپ کی رسالت اور نبوت و بعثت کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب کی رسالت بعثت وہ بھی رحمت ہے، اور رحمت بھی کس کے لیے؟ للعالمین، سارے جہانوں کے لیے، کسی ایک جہان کی بات نہیں ہے، اور سارے جہانوں میں جو اشرف المخلوقات ہے وہ انسان ہیں، انسانوں کا عالم، ان کے لیے خاص طور پر، باقی سارے عالم وہ بھی اس میں شامل ہے، آپ سب کے لیے رحمت ہیں، انسان جنات کے لیے بھی آپ رحمت، فرشتوں کے لیے رحمت، حیوانات کے لیے رحمت، آپ برقیات، جلیات، حیوانات، نباتات، جمادات،
سب کے لیے رحمت، جہاں تک ہم جن چیزوں کو جانتے ہیں ان سب کے لیے رحمت، جہاں تک بحثیت انسان ہمارا علم نہیں پہنچ رہا لیکن وہ عالم میں شامل ہیں، وہ بھی عوالم ہیں، تو فرمایا ان کے لیے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یقیناً آپ کی بعثت و رسالت و نبوت وہ رحمت ہے، اور رحمت کسے کہتے ہیں؟ جی مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں عواطف کی وہ رقت اور نرمی، وہ رقت اور نرمی کہ جو ارادہ در انسان کو کسی دوسرے کے لیے محبت شفقت کرنے پر، احسان کرنے پر، فضل کرنے پر، اس کے ساتھ ہمدردی کرنے پر ارادتاً مجبور کر دیتی ہے، اس کیفیت کا نام رحمت ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذاتی حیثیت میں اپنی ذات کے اعتبار سے بھی رحمت ہے، بالکل، اور آپ اپنی نبوت و رسالت کے اعتبار سے بھی، اپنی شریعت اور دین کے اعتبار سے بھی رحمت ہے۔ سبحان اللہ۔ بڑا آپ ذاتی طور پہ دیکھیں ماں سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا رضی اللہ عنہ، انہوں نے پہلی وحی کے موقع پر جب آپ فرمایا تھا زملونی دسرونی لقد خشیت علی نفسی، تو انہوں نے فرمایا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اور آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوصاف بیان کیے وہ آپ کے رحمت ہونے پہ دلالت کرتے، انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتصدق الحدیث وتکسب المعدوم وتعین علی نوائب الحق۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوصاف جلیلہ بیان کیے تھے وہ سارے رحمت تھے۔ اسی طرح جناب ابو طالب نبی پاک کے چچا جان، انہوں نے آپ کے بارے میں فرمایا جو صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، وہ شعر آپ کا وہ اب یزو یستسقى الغمام بوجہہ، اور آگے جو بڑے عجیب الفاظ ہیں ثمار الیتاما، ثمار الیتاما وعصمۃ للارامل، آپ یتیموں کے سہارا، بیواؤں بیوہ خواتین کے لیے آپ وہ پناہ گاہ، یعنی عصمت کی جگہ۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ نے ہر لحاظ سے بالکل رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، اور یقیناً یہ ڈاکٹر وقاص جعفر صاحب اگر بات کی جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے حوالے سے، تو یہ تو امت مسلمہ کی ذمہ داری بھی لگا دی گئی کہ بلغوا انی ولو آیا، اور یہ فرما دیا کہ یہ امر بالمعروف جو ہے ونہی عن المنکر یہ فریضہ بھی آپ کا ہے۔ تو آقا کی رحمت کا جو پیغام تھا، کیا آج مسلمان امت اس کو پوری دنیا تک پہنچانے، کیونکہ یہ عالمگیریت ہے، یہ سارا پیغام جو ہے یہ عالمگیر پیغام، کیا ہم پوری دنیا تک پہنچانے میں کامیاب ہوئے ہیں یا کوئی کوتاہی کا میں سمجھتا ہوں کہ باعث مر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت بہت نوازش اسامہ بھائی آپ کی، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے، قبلہ شاہ صاحب نے بڑے مفصل انداز کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت للعالمین ہونے کا تذکرہ فرمایا اور رحمت کا معنی بتایا۔ دیکھیے یہ جو آیہ کریمہ ہے، میں اس میں تھوڑا سا عرض کرنا چاہتا ہوں۔ امام قرطبی نے یہ جو وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کہا، اس کی تفسیر کے اندر آپ نے یہ فرمایا کہ اس کے 4 معنی ہیں۔ اچھا، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے رحمت ہیں، اس کے 4 معنی ہیں، اور اگر یہ ہم سمجھ لیں تو آٹومیٹکلی ہمیں یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ آقا علیہ السلام جو رحمت بن کر آئے ہیں اور ہم نے اس سے کیا استفادہ کیا اور کیا ہماری ناکامیاں ہیں کہ معاشرے کے اندر ہم آقا علیہ السلام کی وہ جو رحمت للعالمینی ہے اس کو بیان کرنے میں یا اس کو پھیلانے میں ناکام رہے ہیں، یہ بھی بات کریں گے۔ دیکھیے پہلی چیز یہ ہے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا رحمتن، یعنی یہاں پہ منصوب ہے، یعنی نسب کے ساتھ ہے، تو اس کا وہ یہ معنی دیتے ہیں کہ جب یہ منصوب ہے تو لہٰذا اس کا معنی یہ ہے کہ آقا علیہ السلام وہ واحد ذریعہ ہے جس سے اللہ کی رحمت پوری کائنات میں آتی ہے، بے شک، یعنی سول مینز آف مرسی، یعنی آقا علیہ السلام کی ذات کے تھرو ہر ایک کے اوپر، ہر زمانے کے اوپر، ہر جگہ پہ، ہر عالم کے اوپر اگر رحمت کا کوئی وسیلہ ہے تو وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ بے شک، اور دوسرے معنی پہ وہ کہتے ہیں اس کے اندر جو مضاف ہے وہ حذف ہے، یعنی یہ ہونا تھا ذا رحمت للعالمین، تو ذا اس کے اندر جو ہے نا وہ محذوب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی واحد وہ ذات ہیں جو صاحب رحمت ہیں، بے شک، صاحب رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ تیسرے نمبر پہ وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سراپا رحمت ہے۔ بے شک، بے شک، اور تیسری چیز جو بڑی اہم ہے قبلہ، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کیونکہ حال کے اوپر نسب آیا، علماء بیٹھے وہ کریں گے بات اس کی کہ جب وہ حال کے اوپر نسب آتا ہے تو یہ مبالغے کا معنی دیتے ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اس طرح رحمت ہے کہ آپ کی ذات، آپ کا وجود،
آپ سراپا سارے کا سارا یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو فزیکلی طور پہ بے شک اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ متشکل حالت کے اندر ہمارے سامنے ہے. یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا, آقا علیہ السلام نے فرمایا تم میری حقیقت کو جانتے ہو میں کون ہوں؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمان ہے, اللہ تعالیٰ رحیم ہے, اللہ تعالیٰ دنیا کے لیے بھی رحمت ہے, اللہ تعالیٰ آخرت کے لیے بھی رحمت ہے, ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ رحمت ہے. فرمایا وہ رحمت کا پتہ کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ رحمت اگر مجسم شکل میں ہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی کیا ہے, اللہ تعالیٰ کی رحمت کیسی ہوتی ہے, تو وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ سکتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بطور کردار بھی رحمت ہے, حضور کے خصائل بھی رحمت ہے, حضور کا قول بھی رحمت ہے, آپ کا فعل بھی رحمت ہے, آپ کا ناراض ہو جانا بھی خفا ہو جانا بھی رحمت ہے, آپ کا اس دنیا میں آنا بھی رحمت ہے, آپ کا اس دنیا سے جانا بھی رحمت ہے, آپ کا مکہ کی گلیوں میں پھرنا بھی رحمت ہے, آقا علیہ السلام کا گنبد خضرا میں ہونا بھی رحمت ہے. سبحان اللہ. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سراپا رحمت ہے. بالکل سراپا رحمت. شاہ صاحب نے بھی فرمایا, آپ نے بھی فرمایا کہ بذات خود اپنی ذات میں خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک وہ سراپا رحمت ہے, اور آپ کا پیغام بھی رحمت ہے, اور یہ پوری دنیا کے لیے پیغام ہے آقا علیہ السلام کا. اس پہ بھی بات کریں گے, لیکن یہاں پہ ٹائم ہوا ہے بریک کا. بریک کے بعد آ کر جائیں گے اور جانیں گے کہ آقا کی ذات کی رحمت کے حوالے سے ہم نے جانا آپ کا پیغام رحمت کیا ہے, اس پہ جانیں گے علماء کرام سے. لیکن ہمارے ساتھ یہ بریک کے بعد آ کے یہ سوال کرتے ہیں.